سب سے پہلے تو میں تکان انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج اس اہم مسئلے پہ یہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے بات چیت کا انتظام کیا اور ان مشکل حالات میں کو راستہ نکال لیا کہ ہم اس پر بات چیت کر سکیں. دوستوں، خاص طور پر ہم اس جو کرونا کے مسئلے پر اس پر بات کر رہے ہیں وہ اس صورتحال میں بات کر رہے ہیں کہ چائنا سے شروع ہونے والا یہ جو ہے وہ اس کا مسئلہ جو کہ دسمبر کے آخر میں ہوا اور آج پھیلتے پھیلتے دنیا سے 198 ممالک میں یہ پھیل چکا ہے اور اس کے نتیجے میں اس وقت تقریباً 40 لاکھ سے زیادہ افراد جو اس سے متاثر ہوئے اور تقریباً 3.25 لاکھ افراد جو ہیں اس سے ہو چکی ہیں اور میں جانے کتنے لوگ اس پر شکار ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ متاثر ہونے والے دیگر ممالک کی طرح ہمارا وقت بھی شامل ہے جس میں آج تک تقریباً 27,000 افراد جو ہے اس سے متاثر ہو چکے ہیں اور جو اموات تقریباً 600 سے بڑھ جاتی ہوئی ہے. اسی طرح اور وہ بھی جو کہ اس پر مبتلا ہوئی. لیکن جو سب سے خطرناک صورتحال ہے وہ انسانی بے حیثیت ہے کہ اس پر جب کہ بات کر رہی تھی اتنی بڑے پیمانے کی تباہی ہے دنیا کے کئی ممالک کے اندر جہاں ایک طرف بہت کوشش سے اس کو دبانے کی کوشش ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے وہاں پر بے حیثی کی آوازیں ہیں. مثلاً آپ ٹرمپ کی آواز نکال دے. ٹرمپ کہتا ہے جی میرے لیے اپنی اکانومی ہے میں نے فارمی چلتے. ہمارے ملک کا آپ دیکھیں گے وہ شخص جو کہ اس وقت سو فار جو نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی ہے NOCC جو کہ اس کو دیکھ رہی ہے میرا اشارہ اسد اللہ کی طرف ہے جس نے کہا کہ اتنی پریشان ہونے کی کیا بات ہے. اتنے لوگ تو ایکسیڈنٹ کے حادثات میں مر جاتے ہیں. اس سے بڑی بہت سی بڑی بات. اتنے لوگ تو پاکستان میں سالانہ بنیادوں پر ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں. تو اگر کرونا کے مسئلے سے مر گئے تو اس سے بڑی کون سی بات ہے. تو میرے خیال میں اس سے زیادہ بے حیثی کی بات ہی سکتی ہے. ایک انسان کی جان بھی اتنی قیمتی ہے جتنی کہ 100 لوگ بھی جانتے. اس ساری بے حیثی کی صورتحال میں کورونا کے مسئلے پہ بات کرنا میرے خیال میں زیادہ پتہ نہیں. اور اس کا دوسرا جو اہم اسپیکٹ ہے وہ یہ کہ ابھی تک تو یہ پہلا فیز مکمل نہیں ہوا. پہلا فیز تو کئی ممالک میں پر جا کے کچھ کم ہوا ہے. یورپ اور چائنا اور جیسے ممالک بھی. لیکن کئی ممالک جن میں پاکستان جیسے ممالک ہیں جہاں پر کے ابھی تک ہمیں معلوم نہیں کہ پیک کہاں جائے گی اور اس کے کتنے ہونے اثرات ہوگی. فوت حالت میں بات کی جا رہی ہے وہاں بھی کو کھول دیا جائے کیا فرق پڑتا ہے. لوگ جو فوڈ سے نہ بڑھے گی کرونا سے بڑھیں گی. اور تیسرا جو پہلو یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی سیکنڈ ویو آئے. یہ چیز جو سیکنڈ اسپائک آئے گی وہ کہا جا رہا ہے کہ اسے بہت زیادہ خطرناک اور اس کے لیے شاید کیونکہ انسانی آبادی اس حد تک پہلے ویک ہو چکی ہوئی کہ اس پر اس کا اپنا شدید ہوا. تو کہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ جب اس وقت ہم اس حالت میں کہ ہم پہلی صورتحال کو تحقیق نہیں کر سک رہے تو ہم دوسری جو اس کا اگر ویو آ جاتا ہے تو اس کو ہم کس طرح سے صورتحال کو فیس کرے گی. اس کے لیے کس حد تک تیاری ہے. ہمیں بہت بنیادی سوالات ہے جس پر کہ ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ جن پر ہمیں فردر ڈسکورس کو آگے بڑھانے کی نریٹیو پر. دوستوں جب یہ بات ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد مسئلہ آتا ہے کہ کیا یہ جو کورونا کا مسئلہ ہے یا دیگر آنے والے جو مسائل ہیں کیا یہ اپنی جو ہے سلسلے میں اینڈ ہوگی کہ دیٹ اٹ سیلف ہے کہ یہ مسئلہ یہاں ختم ہو گیا تو اس کے بعد آگے نہیں بڑھے گی. کیا اس کے برے اثرات ہیں اور اس کے پیچھے میرے خیال میں ہمیں جو ہم کہتے ہیں کہ جو پردے پر نظر آتا ہے تو کئی چیزیں پردے کے پیچھے بھی ہوتی ہے. تو پردے کے پیچھے کی چیزوں کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ پردے کے سامنے کی چیزیں تو عمومی طور پر نظر آ جاتی ہیں. ان کی انٹرپریٹیشن بھی شاید اس طرح گہرائی سے نہیں ہوتی. اس کو سمجھ لیں تو میرے ساتھ میں کافی حد تک ان مسائل کو سمجھنے میں ہمیں جو ہے وہ آسانی ہوئی. تو دوستوں اس صورتحال کو ہمیں سمجھنے کے لیے صرف زیادہ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو اگر ہوتی دائم سے اپنے سامنے آنے والے جو انٹرنیشنل پولیٹکس ہے انٹرنیشنل اکنامک سسٹم ہے وہ ساری بھی چیزیں سامنے آئیں گی. اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اس کی تھوڑا سا جو ہم چھوٹا سا کلاس اپنے سامنے رکھیں ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کرونا اور کورونا سے پہلے کے جو مسائل ہیں چاہے وہ گلوبل اکانومی میں ریسیشن 2008 پر یا 1997 کی جو وہ فار ایسٹ ایشیا میں آنے والے مسائل ہیں یہ سب اس کی کنٹینیوٹی ہے. یہ اپنی شکلیں بدل کر سامنے آ رہے ہیں لیکن مسائل جو اصل ہے وہ چیز وہ اسی طرح ہمارے پاس سامنے موجود ہے کہ یہ مسائل اور اس کی وجہ کیا ہے. اور اس کی وجہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ 1980 اور 1990 کی دہائیوں سے دوران جس طرح گلوبل ورلڈ پولیٹیکل سسٹم تبدیل ہوا جس میں ہم کہیں کہ بائی پولر ورلڈ سے یونی پولر ورلڈ کی طرف جو ہمارا سفر شروع ہوا
یہ آنے والے مسائل کسی حد تک اس کا حصہ ہیں، ان کو سے الگ کر کے رہنا میرے خیال میں کافی حد تک مشکل ہوگا. اس کے ساتھ ہمیں جوڑ کر سیکھنے کی ضرورت ہوگی. اصلی نظر ایک ابتدائی میں کیا ہوا، ہم سب جانتے ہیں کہ جس طرح جو ہے بائی پولر ورلڈ کیا گیا اور بائی پولر ورلڈ کے ساتھ میں کے نتیجے میں ایک نیو ورلڈ آرڈر لانے کی کوشش. صرف وہ نیو ورلڈ آرڈر ہی سامنے نہیں آیا، بلکہ نیو گلوبل ورلڈ پولیٹیکل آرڈر سامنے آیا. ایک طرف پولیٹیکل آرڈر ہے، دوسری طرف اس کی کنٹینیوشن میں ایک انکریز اکنامک آرڈر ہے، اور ایک اکنامک آرڈر کے ساتھ جو پاتر اس کے ریپوکیشن ہیں وہ ثقافتی بنیادوں پر ہے، وہ مذہبی بنیادوں پر ہیں، وہ فقہ کی بنیادوں پر ہیں. کئی اور کنرز ہیں جو کہ اس ساری ڈبیٹ کا حصہ ہیں، اور کورونا کے مسئلے میں یہ کئی حد تک یہ چیزیں ہمارے پاس سامنے آ رہی ہیں. دوستوں پھر یہ چیزوں کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا کچھ جو وہ کہتے ہیں نظریاتی باہر کی طرف جانا پڑے گا. صرف فاؤنڈیشن اور کئی چیزیں ہیں جو کہ آپ جیسے ساتھیوں میں پڑھی بھی ہوگی، اور جہاں پر ہے اس پر ہم نو سوال جو آپ کے سیشن میں وضاحت کر سکتے ہیں. مثلاً آپ دیکھیں کہ جب یہ ساری بائی پولر ورلڈ کا خاتمہ ہوا اور یونیپولر ورلڈ آرڈر کا جو تصور سامنے آیا، تو اس وقت جو ہے وہ خوشیوں کے شاہجہانی بجائے گئے. فکویاما جو سب سے آگے تھے، اسمول سب سے آگے سے جو انہیں نعرے لگائے کہ اینڈ آف ہسٹری ہو گئی. اب جو ہے وہ فنش آف سویلائزیشن ہے، کہ اب جو ہے وہ جو تضاد ہے وہ طبقاتی تضاد نہیں ہے، اب تضاد جو ہے وہ تہذیبوں کا تضاد ہے. اس کو ریوالو کر کے ہم ایک پیسفل ورلڈ کی طرف چلے جائیں گے. تو یہ تو ان لوگوں کے دعوے تھے، لیکن ہم دیکھیں کہ یہ دعوے مکمل ہوئے. یہ تو وہ تھے جو کہ ہم کو کہیں کہ سرمایہ دارانہ نظریات تھے، اور وہ قیام پر سے وہ چیز سامنے لے کر آتے. اس کے مقابلے میں ہم دیکھیں کہ اسی دور وہ لیبرلس جو تھے، جو کہ جن کو آپ ہیومنسٹ کہتے ہیں، ہیومنسٹ سے کس طریقے سے نکلا، تو اس میں یہی نام میں صرف ڈھونڈا وہ ہے، وہ تھامس پکٹی ہے. تھامس پکٹی کی جو کتاب آئی ہمارے سامنے 2014-2015 میں چھوپا گیا، کیپٹل آف 21st سینچری، جسے کہا گیا کہ یہ لوگ مارکس داس کیپٹل نے کی اس کی ایک لبرل جو ہے وہ اپ ڈیٹڈ شکل جو ہے وہ ہمارے سامنے جو تھامس پکٹی یہ کرایا. اس کا کہنا تھا کہ دنیا جو ہے اس میں جو ہے یہ غیر مساوی اور انیکوالٹی جو مزید بڑی ہے، اور اس کے نتیجے میں اس نے کہا کہ دنیا کے ریسورسز کچھ ہاتھوں میں محفوظ ہو گئے، اور اس کو وہاں سے تصور سامنے آیا جو بات ہے 1% اگینسٹ 99%. دنیا کے سارے 99% لوگوں کے ریسورسز اور 1% لوگوں کے ہاتھ میں بہت سی چیزیں جو خراب ہیں. اس کے ساتھ اس کو اگر ہم آگے تھوڑا سا بڑھائیں تو جو مارکسی جو اہم جو وہ میں جو اکیڈمک اور ادر ریسرچ ورک ہمارے پاس سامنے آئے تھے، کام سامنے آئے، اس میں 2-3 میں صرف نام دوں گا اور ایک کیا ہوا اس میں بات آگے بڑھاؤں گا. اس میں یہ کہ مارکسسٹ اسکالر ہے اینٹی ناریو، ان کا ایک ورک آیا، ان کا جس کو کہا جاتا ہے کہ آج کے دور میں داس ٹیپیکل کی اگر نئی کوئی شکل ہے تو وہ امپائر ہے، کہ جس پر مارکس نے کہا تھا کہ نئے جو تضادات تھی اس کی تعداد جو بنیاد تو اکنامک سسٹم پر کس طرح سویدھا کے اس کو نئے عالم میں دیکھنا پڑے گا. کہ یہ نیا پولیٹیکل آرڈر اور پولیٹیکل سسٹم پر بھی لبرل اکانومی کی چیز سامنے آیا ہے، اس کے لیے ایک نئی امپائر بنی ہے وہ، اور اس پر میں آپ سے تھوڑا سا بات آگے بھی کروں گا. پھر دوسرا جو ہمارے پاس میجر ورک آیا، اور وہ میجر ورک آیا پال ویسن کا، جس کا کہ پوسٹ کیپٹلزم. تو یہ پوسٹ کیپٹلزم سر ہے کہ کیپٹلزم کو ایک ایڈوانس شکل نے اس کو ٹیک اوور کر لیا، اس کے نتیجے میں جو کلاسیکل کیپٹلزم تھا، کلاسیکل کیپٹلزم یہ بیمانہ ہو گیا. بس تیسرا جو اس میں ہمارے پاس آیا وہ جو ہے وہ مارکسسٹ اسکالر ہیں، یہ کا نام ہے پروفیسر وشل ایپل نے کہا کہ یہ اکنامک آرڈر آیا ہے، اس اکنامک آرڈر نے جو سماجی اور باقی جو رویہ تبدیل کی ہے، اس کے نتیجے میں جو کہا جا رہا تھا کہ لبرل ورلڈ سامنے آئے گی، تو لبرل ورلڈ سامنے نہیں آئی ہے، بلکہ ایک زیادہ جو ہے وہ کنزرویٹو سوسائٹی سامنے آئی ہے، جس کے اندر مذہب آپ کی ایک شناخت بن گیا، جس کے اندر فقہ آپ کی ایک شناخت بن گیا، جس کے اندر نسل اور زبان آپ کی جو ہے وہ شناخت بن چلا گئی، اور اس کے نتیجے میں یہ جو فار رائٹ کی پولیٹکس آئی ہے اس کا نتیجہ جو سامنے آیا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے نتیجے میں جو ڈسکرمنیشنس پڑی ہیں لوگوں کے درمیان، آج وہ ڈسکرمنیشن ہمیں اس کورونا وائرس کے اندر نظر آ رہی ہے کہ مزید والے کئی لوگ ایسے ہیں جن کی جو نسل ہے، جن کی جو زبان ہے وہ پورے لوگوں کی زبان نہیں ہے، چاہے وہ یورپ میں تھے، چاہے امریکہ میں تھے، وائٹ کنر جو فارم بنا دیتا ہے وائٹ کنر لوگ بھی، جس میں بس کہ وہ لوگ ہیں جو اسپینین ہیں، جو کہ میکسیکن ہیں، جو ایشیا کی نسل کے ہیں، تین نسل کے لوگ ہیں جن کو خیال ہے کہ اس کے نتیجے میں مارجنلائز کیا گیا ہے.
تو چوتھا ورڈ جو سامنے آیا اور یہ جو ہے مشن فیکو کو جواب دیتے ہوئے سامنے آیا. اور یہ جو یوگوسلاویا's the former Yugoslavia or ISIS from civilians or takes was the out of رکھتے والے real false Marxists ہیں اور economic جو اور ان کا جو بتایا ان کا تو تھیری آئی وہ اوور آئیڈینٹیفیکیشن. انہوں نے کہا کہ جو چپو نے کہا تھا کہ ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی سامنے آئے گی, اس کے بعد ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی کی کا تو پیپلز ڈیموکریسی نہ آ سکی. ایک جو ہے سو پوائنٹ لبرل ڈیموکریسی سامنے آئی ہے. اس لبرل ڈیموکریسی کے اندر آئیڈینٹیفیکیشن کا ایشو بہت زیادہ سامنے آیا ہے. وہ ہمیں بریگزٹ کی صورت میں سامنے آیا, ہمیں ٹرمپ الیکشن کی صورت میں سامنے آیا, ہمیں طرح بوتی کی ہندوستان میں آنے والے الیکشن کے سامنے آیا, اور بھی یورپ کے کئی ممالک آسٹریا, جرمنی اور فرانس ہم پر جو سامنے آیا. وہ سارا جو ہے ان کا کہنا ہے کہ اوور آئیڈینٹیفیکیشن نے جو آس کوشچن ہے جو عوامی پولیٹکس ہے اس کو پس پردہ ڈال دیا, اس کو بیک پر کر دیا. اس کے نتیجے میں یہ جو سامنے صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے. اگر اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا اس کے نتیجے میں کرونا اور سلمان جیسے نائدانی کتنی مسائل سامنے آئیں گے. تو میرے خیال اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا قربان سطح پر عدمگیری سطح پر واقعی میں ہے کہ اس قسم کی پیانت صورتحالوں کی یہاں پر لوگوں کو سڑکوں پر مارا جائے گا, چاہے وہ ہندوستان میں ہمارے پاس صورتحال ہو رہی ہو, چاہے یورپ میں صورتحال ہو رہی ہے, چاہے امریکہ میں نظر آ رہا ہو کہ ابھی ایک شخص کو پھنسا ہے, چاہے نیوزی لینڈ کے اندر صورتحال ہو, ایک شخص گن اٹھاتا ہے اور کوئی جو ہے وہ علاقوں میں جا کے فساد پھیلا دیتا ہے, اس کے نتیجے میں چیزیں جو ہے وہ خرابی کی طرف. تو یہ میرے خیال ہے سمجھنے کی ہمیں صورتحال ہے کہ اس کو کس طرح سے سمجھا. تو اس کے لیے میں پروفیسر ناگری کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے صنعت پیش کروں گا کہ کیا جو ہم نے تصور کیا تھا سو کالڈ لیبرلس بھی سو کالڈ جو ہے وہ سماج اور دنیا نے تصور رکھتے دیا رہتا تھا کہ دنیا جو ہے ایک پیسفل دنیا کی طرف جائے گی, کیونکہ ایک سوشلسٹ ورلڈ کا خاتمہ ہو گیا, بائک ورلڈ کا خاتمہ ہو گیا. اب ہم تین دنیا کی طرف جائیں گے اور فور امن دنیا ہوگی اور جو ہے عوامی دنیا ہوگی, جمہوری دنیا ہوگی اور کروڑ بعد اب شخصی آبادی ہوگی. پروفیسر ناگری کا اثرات ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ موجودہ ڈیٹا کے بیس پر سامنے نظر آیا کہ دنیا میں اس وقت جتنی جنگیں لڑی گئی 1830 کے بعد وہ انپریسیڈنٹڈ جنگیں ہیں, چاہے وہ عراق کی جنگ ہے, افغانستان کی جنگ ہے, چاہے مشرق وسطیٰ میں شام کی جنگ ہے, یمن کی جنگ ہے, انٹینڈنگ وارز ہیں جنہوں نے چاہے وہ یوگوسلاویا تھی جنگ ہو, اس طرح پھیلی ہوئی جنگیں کی جس کے نتیجے میں نظر آتا ہے کہ دنیا میں امن جو ہے وہ بے معنی سو کریں گے. آج جس سے زیادہ جو سیریا ہے وہ یورپ میں پناہ لیتی ہے, آدھے سے زیادہ سے جو ہے وہ یمن ہے. کچھ یمن کے لوگ جو ہیں وہ جو دنیا کے دوسرے ملکوں میں جو ہے وہ تیجار و مددگار ہیں, جس کو جیسے کہ قطر ہو گئے جن کو جگہ نہیں ملتی کہ وہ اپنے آپ کو ہوئے. عراق کے جو جاسیس ہیں جو ہزاروں سالوں سے ایک تہذیب برتتے تھے خود کو بے تہذیب کر دیا گیا, خود کے سامنے جو چیز ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے نتیجے میں چیزیں کس طرح آسان. اس کو اگر ہم دیکھتے تو ہمیں کہا گیا تھا کہ یہ جو پورا جو گلوبلائز ورلڈ ہے, پوری گلوبلائز ورلڈ کو اکٹھا کرنے والے کہ انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اس گلوبلائزیشن کے میں گلوبلائزیشن بھی بڑی حد تک محدود گلوبلائزیشن ہے. اس گلوبلائزیشن کے جو اثرات ہیں وہ چند لوگوں تک پہنچے ہیں, چند جو ہے وہ آرگنائزیشنس تک پہنچے ہیں اور ان کے اثرات عام آدمی تک نہیں پہنچ سکے. اور یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس گلوبلائزیشن کے نتیجے میں جو ایک تصور کیا گیا تھا کہ پورا ایک نیو اکنامک آرڈر بنے گا, پورا اکنامک آرڈر بنے گا, اس کے بینیفیشری ساری دنیا ہوگی. یہ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو اکنامک سسٹم ہے یہ اپنی سرحدوں سے باہر تو پہنچ گیا, مطلب انہوں نے جو نیشنل اسٹیٹ تھی ان کو تو ویک کر دیا, لیکن اس کے نتیجے میں اکنامک آرڈر سامنے آیا ہے. وہ آرڈر جو دنیا سے دوسرے ممالک تک پہنچا ہے وہ اپنے پور تک قبضہ تک پہنچ گیا, لیکن اس کا بینیفیشری جو ہے وہ عام آدمی نہیں ہوا. یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جو ہم پہلے کہتے تھے کہ 80 کے دہائی میں اور 90 کی دہائی میں لوگوں نے کہا تھا MNCs آ گئی ہیں, ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز آ گئی ہیں, جن کا کلاسیکل ٹرمز میں جس کو حمزہ کے ساتھ جیسے لوگوں نے پولیٹیکل بورژوازی کہا تھا کہ وہ MNCs میں تبدیل ہو گئی تھی. لیکن آج پچھلی یہ دہائی کے نتیجے کے ساتھ 9/11 کے بعد اور اس کے بعد اب وہ زیادہ ریفائن صورت میں آ گئی ہے. نیا ورژن آ گئی جو بریکس TNCs ٹرانس نیشنلز کارپوریشنز, ٹرانس نیشنل کارپوریشنز وہ کارپوریشنز ہیں جن کے بجٹ جو ہیں جو کہ شخصی آرگنائزیشن ہے اور جن کے بجٹ اربوں خربوں سے ہیں اور ملکوں سے دم ہے,
اسی ایک میں آپ کو مثال دے دوں، مائکروسافٹ کی ہیں یا جو فیس بک کے مالکان کی ہیں، یا جو ہم کہتے ہیں یہ جو ٹویٹر کے مالکان ہوئے ہیں، پاکستان کا پرائم منسٹر جو ہے وہ اپروچ کرتا ہے ان کے مالکان کو کہ کائری آپ ہمیں جو ہے وہ سپورٹ پرووائڈ کریں کہ یہ ریاستیں وہ کام نہیں کر رہی بلکہ ان کے ہاتھ میں دیجیے کہ جب ان کے ہاتھ میں دیجیے تو ایسی میں تھی یہ ٹی این سیز اپنی پولیٹیکل ایجنڈاز کے ساتھ آتی اور ان کا پولیٹیکل ایجنڈا ہے کہ سوسائٹی کو پولیٹیکل بھی چاہیے، اور پولیٹیکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی جو پریکٹسز ہیں ان پر کوئی آواز نہ ہوتا ہے، اور ان کی جو ٹی این سیز کے نتیجے میں جو ایکسپلائٹیشن جو ہے ممالک میں ہوئی ہے وہ میرے خیال میں وہ زیادہ خطرناک ہے، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے چیزیں ساری آ رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو 1% اگینسٹ 99% کا تصور ہے وہ مزید مستحکم ہوتا جا رہا ہے، کوئی چیز بڑھتی چلی جائے گی۔ جو اگلا پوائنٹ ہے جو سمجھنے کا ہمارے پاس پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ یہ ہے کہ جب 1990 کی دہائی سے پہلے جب بائی پولر ورلڈ تھی تو سرمایہ دارانہ نظام انڈر پریشر تھا کہ سوشلسٹ نظام الٹیمیٹلی ایک پیپلز جو ہے وہ سسٹم کی بات کرتا تھا، عوام کے فلاح کی بات کرتا تھا، تو الٹیمیٹلی جو کیمپس نظام تھا جس کو دوسری عالمی جنگ کے بعد الٹیمیٹلی اپنا قدر بدلنا پڑا تھا، اور اپنے قدر بدل کر اس سے کسی حد تک عوامی پولیٹکس کی بات کرنی پڑی تھی، اور ریاست کو اپنے ظالمانہ نظام کو بدل کر اس کو ویلفیئر اسٹیٹ کا نام دینا پڑا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ فنائی ریاست کا جو سو کال تصور سامنے آیا تھا کہ اس کی حد تک یہ جو سرمایہ دارانہ ریاستیں تھی اپنے لوگوں کو کسی حد تک سماجی تعصب دینے کی ذمہ دار تھی، اور جو ہے وہ روزگار کا انتظام کرنے کی ذمہ دار تھی، کسی حد تک وہ پولیٹیکل سہولت پرووائڈ کرنے کی ذمہ دار ہوئی، تعلیم کا نظام پرووائڈ کرنے کی مجبور تھی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 80 اور 90 کی دہائی کے بعد یہ جو ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور ہے یہ ویک سے ویک ہوتا چلا گیا، کمزور سے کمزور ہوتا چلا گیا، اور الٹیمیٹلی ایکٹ جو ہے جو ہے وہ بروچر سسٹم آف کیپٹلزم وہ ہمارے سامنے آیا ہے، وہ اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے آج جو کورونا کی صورت حال سامنے آئی ہے۔ تو ناظرین کا یہ خیال ہے کہ اس کے دو نقصانات ہیں۔ پہلا تو یہ ہوا کہ آپ نے پوری دنیا پہ جنگ و جدل کو جب دھکیل دیا تو اس کے نتیجے میں ریاستوں نے اپنا انفراسٹرکچر جو تھا، جو سماجی تحفظ کا انفراسٹرکچر جو تھا، اس پر جو توجہ جو کم سے کم دینا شروع کر دی، اور اسلحے کی دوڑ سے وہ بڑھ رہی ہے۔ اسلحے کی دوڑ کا نتیجہ یہ سامنے آیا ہے کہ آج جو دنیا کے غریب ممالک ہیں وہ بھی اپنا اسلحہ جو ہے اسلحے کی دوڑ میں لگ چکے ہیں، چاہے ہمارا وقت ہو، چاہے ہمارے پڑوسی وقت ہو، سب کچھ ہو، اکانومی جو راسی کمی اسلحے کی قومی کمی، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے دوسرے ممالک۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کی جو تجربہ ہے وہ جو ہے نا وہ اکانومی کی طرف نافذ ہو گیا۔ ایک دوسرا جو آگے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور جو سامنے ویک ہوا ہے، اس کے نتیجے میں جو ریاستوں نے اپنی ذمہ داری سے دامن صاف کرتی چین جو ہے وہ مارکیٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ منڈی کے حوالے کر بھی ہو، ریاست جو ایم این سیز اور ٹی این سیز رائے پہ لیے آپ نے اپنی مرکز کو بھی اسی طرح خود ہی نہیں کرنا ہے، ان کے معاملات کو بھی طے کرنا ہے، تو اس کے نتیجے میں جو ڈائریکٹ میں آج کورونا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں گلوبل اکنامک سسٹم ایک نیا تنظیم ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہیلتھ انشورنس اکانومی، ایک ہیلتھ انشورنس اکانومی ہمارے سامنے آئی ہے، اور ہیلتھ انشورنس اکانومی کا جو بیسک آئیڈیا ہے وہ آئیڈیا یہ ہے کہ جی اب یہ ذمہ داری جو ہے ریاست منیمم ویج سے فلے کرے گی کیونکہ معافی ڈیٹرمن کرے گی، اور اب جو اپلائر ہے جس کو ہم کہتے ہیں آجر ہے، اب آجر اور ورکرس کا آپس سے یہ ایگریمنٹ ہے کہ جو اپنی یہ ہیلتھ انشورنس خریدیں اور ہیلتھ انشورنس خریدیں، اور ہیلتھ انشورنس جو ہے وہ مل کر طے کریں، اور وہ جو ہے مارجنل ہیلتھ انشورنس پرووائڈ کی گئی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ بارک اوباما نے اپنے سیکنڈ دور میں جب بات کی تھی کہ ہم ہیلتھ انشورنس پرووائڈ کریں گے سوسائٹی کے اور مارجنل طبقات کو جو کہ اس سے محروم ہیں، خاص طور پر اس نے کہا تھا کہ امیریشنس کو، میکسیکنس کو اور بلیک امریکنس کو پرووائڈ کریں گے۔ تو ٹرمپ نے اس بات پر اس کو چیلنج کیا تھا کہ تم ہمارے وسائل جو ہیں ان لوگوں کے حوالے کر رہے ہو جو کہ چور ہیں، جو کہ اجکتی ہیں، جو کہ ہماری خواتین کا ریپ کرتے ہیں، اور جو کہ ہماری اکانومی پر بوجھ ہیں۔ آپ تصور کیجیے کہ کس قسم کی بھیانک اکانومی کی طرف ہم چلے گئے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو، محنت کشوں کو، غریبوں کو جو کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کو ریاست نے اپنی جان سے جان بخشی کر کے ان کو ظالم سماجی نظام کے حوالے کر دیا، اور ظالم سرمایہ دار نظام۔ یہ جو ہیلتھ انشورنس کی اکانومی ہے اس پر کسی الگ وقت ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے کہ انشورنس اکانومی نے دنیا کی اکانومی کو کس طرح نے ڈائیورٹ کیا ہے، اور اس کا دوسرا جو پہلو ہے وہ فارماسیوٹیکل اکانومی ہے جو کہ ڈائریکٹ سے لنک ہے۔ فارماسیوٹیکل اکانومی نے
کس چیز پر دھیان دینا شروع کر دیا. ہیلتھ جو اکانومی کے اندر جتنی کرپشن ہے وہ اتنی کرپشن ہے جتنی کہ ہمیں جو اصل اور جنگی اکانومی کے اندر نظر آ رہی ہے, جو بینکنگ اکانومی کے اندر نظر آتی ہے, اسی لیول کی اکانومی ہے جس کو کنیکٹ ڈیبیٹ کی جا سکتی. تو میرا کہنا ہے کہ فارماسیوٹیکل اکانومی کے اندر جس قسم کی کرپشن سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ فارماسیوٹیکل اکانومی نے اپنی توجہ اپنے ریسرچ کو عام آدمی کی ریسرچ سے ہٹا کر نیڈ ریسرچ پر کر دیا, کیونکہ یہ اب جو ہمیں کہا گیا ہے کہ مارکیٹ ڈٹرمن کرے گی ہر چیز کو, منڈی ڈٹرمن کرے گی ہر چیز کو, اور اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے افورڈیبلٹی سے. جب افورڈیبلٹی سے اس کا تعلق بن گیا تو پھر نہ تو آئندہ منڈی صرف وہ چیزیں بنائے گی جس کے مارکیٹ میں خریدار موجود نہ ہو, اور مارکیٹ میں خریدار ذہن اس چیز کے موجود ہیں جو کہ نیڈ کو جو ہے سرو کرتی ہے یا اس کی ضروریات پورا کرتی ہے. اس کے نتیجے میں یہ جو فارماسیوٹیکل کی جو پچھلے دنوں کی ریسرچ تحقیقیں ہیں یا پروڈکٹس ہمارے سامنے آئی ہیں, وہ ساری پروڈکٹس وہی جس کا عام آدمی اس کو تعلق نہیں گی, اور وہ ساری پیشنٹ کی تھیگی میں ہوں, انرجائزر ہوں, اور قسم کی جو ہے وائرس ہوں, اس قسم کی صورت جو ڈیولپ ہوئی ہے وہ آپ دیکھیں تو آپ بتائے گا کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری تو اینٹی پیپلس کام کر رہی ہے. اور اگر چھوٹی اکانومی میں دیکھا جائے تو ڈاکٹرس کو جو ہے رشوتیں دے کر جو پرسکرپشن تحریر کرائی جا رہی ہے, اس کے نتیجے میں جو عام آدمی کی جو ایکچوئل سورسز ہیں اس پر دھیان نہیں جا رہا, بلکہ آرٹیفیشل نیڈس کو تحریر جا رہا ہے. یہ ہمیں سمجھنی چاہیے کس قسم کی کرپشن ہے. اور اسی سے اس کا ڈائریکٹ ریفلیکشن میں آپ کو دوں, وہ جو ٹرمپ کی طرف سے آیا, ٹرمپ نے کہا کہ ہم WTO کو کوئی امداد نہیں دیں. ہمارے پاس جو کہ WTO کو 36% امداد فراہم کرتا ہے, جو 500 بلین کی امداد فراہم کرتا ہے. تو اس سے کہا کہ WTO کو امداد فراہم نہیں کرے گی, کیونکہ WTO نے تو اس سائنس تک ہمارے پہ مدد نہیں کی. بڑا بھیانک بیان ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں, دنیا دیش صحت کے نظام کو دیکھیں تو WTO کی دو ہم سمجھتے ہیں کہ WTO نے زیادہ تر کام وہی کیا جو BGO نے ٹریڈ بھی تھا, جس کا بہت حد تک جو فائدہ جو باقی ہمارا اس طرح ڈائریکٹلی ہوا لیکن کسی آپ کو فائدہ ہوا بھی. تو ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ WHO نے اس پر کیوں نہیں کام کیا, تو ان کو تکلیف یہ ہے کہ WHO کی ہم اگر فنڈنگ کا اور سسپینڈنگ کا ہم زیادہ لیں تو WHO کی اور زیادہ فنڈنگ غریب ممالک کے مدد کے لیے خرچ ہوتی ہے. یونیسیف کی امداد غریب ممالک کی مدد کے لیے خرچ ہوتی ہے, اور ٹرمپ کا خیال ہے کہ ہم جب کو امداد دے کر طے کر سکتے ہیں, ہم اپنی جو تحقیق اپنی نہیں کریں گے اور اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے. اسی لیے اس کا دوسرا کہنا یہ تھا کہ ہم جو اس نے کہا کہ میں $2 بلین جو ہے اس کے لیے مختص رکھنا, انہیں کہا کوئی جو ہے وہ اس کے لیے رکھی تیار کرو ویکسین امریکہ کے لوگوں کے دوسرے ابھی تک اور لوگوں میں جو کہ سفید نسل پہ لوگ ہیں. تو یہ بھی خطرناک صورت حال ہے کہ کس طرح ہم جو ہے یہ ساری کرونا کے جو ڈیبیٹ ہے اس میں کس طرح سے ہم سارے نسلی بنیادوں کو اور جو ایپ اور گرفتار کا تصور ہے ہم اس کو آگے بڑھا رہے کس حد تک چیزیں خطرناک ہوگا اس کو سمجھنے کی ضرورت. دوسرا جو ہمارے سامنے جو پہلو ہے اس کو زیادہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ چاہے وہ یہ ایک ریاست ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسٹیٹ اوپریٹر کے اسٹرکچر ہے, اس اسٹیٹ کے اندر جب اکنامکس کی آپریٹرس کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی اکنامک سسٹم ریاست کے اکنامک سسٹم میں کی جو پبلک پالیسی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ہم عوامی جو پالیسی آپ بناتے ہیں, عوام کے لیے جو پالیسی بناتے ہیں, وہ چاہے وہ آپ کا بجٹ ہے چاہے آپ کی عزت پالیسی, اس کے 3 ایکسپیکٹ ہوتے ہیں. اس کے 3 امپورٹنٹ جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. تو پہلا اسٹیک ہولڈر ریاست خود ہوتی ہے, اس کا دوسرا جو اسٹیک ہولڈر ہوتی ہے وہ عوام ہوتی ہے, اور اس کا تیسرا اسٹیک ہولڈر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انٹرسٹ گروپ جس کو ہم کہتے ہیں گروپ. تو ایک ریاست جو ہے اگر وہ فلاحی ریاست ہے, ایک عوامی ریاست ہے, اس ریاست کو اندر جو ڈومیننٹ وہ کریکٹ ہوتا ہے وہ پبلک کا ہوتا ہے, عوام کا ہوتا ہے. کہ ریاست جو ہے وہ پبلک کے لیے سوچتی ہے, عوام کے لیے سوچتی ہے, اور جب ریاست پبلک اور عوام کے لیے سوچتی ہے وہ تعلیم صحت شہر وہی چیزوں میں سے. لیکن اگر عوام جو ہے وہ ریلیگیٹ ہو جائے, عوام کی حیثیت کم ہو جائے اور اس کی جگہ پہ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ انٹرسٹ گروپ ٹیک اوور کرنے, تو مفاد پرست گروپ ٹیک اوور کرنے, تو پھر وہ عوامی وہ ریاست جو ہے پالیسیاں عوام کی مفاد سے نہیں بناتی, وہ ریاست انٹرسٹ گروپ کے لیے. تو اگر اس پیرامیٹرس کو اگر ہم اپلائی کریں گلوبل پولیٹکس کے اندر, تو جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ پوری جو گلوبل پولیٹکس ہے وہ سب نیو لبرل اکنامی کے اندر
اور جو وار اکانومی کے اندر جو پوری اکانومی ہے وہ اس کے گٹ ہو رہی ہے کہ منڈی کس وقت کو پرووائڈ کی جا سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کا بعد کہاں فروغ کر سکتے ہیں ہمارے. اور دوسرا جو میں نے آپ سے کہا کہ پبلک جو انٹرسٹ گروپ ہے اس کو اگر آپ اپنی ملک کی اکانومی پر اپلائی کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بالکل ایک نیکڈ شیپ میں ہمارے پاس سامنے آئی ہے. جس وقت جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ شوگر مافیا جو ہمارے پاس سامنے آئی, جو بیٹ مافیا ہمارے پاس سامنے آئی, جو آئیڈینٹیز کی مافیا سامنے آئی, جو کیبنٹس کے اندر اس وقت بیٹھی ہوئی ہے جن کی نیشنلٹیز مشکوک میں اور پوری ریاست کی جو پالیسی ہے ان کے اندر میں بن رہی ہیں. مثلا عمران خان نے جو بات کی تو سب سے زیادہ اس کا دور اس وقت سامنے آیا, وہ سامنے آیا کہ ہم کنسٹرکشن انڈسٹری کھولیں گے. اب کنسٹرکشن انڈسٹری کو آپ کھولنے کی جب بات کرتے ہیں تو بلڈرس کی جب آپ بات کرتے ہیں تو بلڈرس میرے اور آپ کے ساتھ بڑی بات بھی نہیں ہے. بلڈرس جو اس ملک میں موجود ریاست ہے, بلڈرس جو اس ملک میں شاقانیز نے, بلڈر اس ملک کے اندر جو ہے وہ جو لاہور کے جو مفتی تھے کہ گوبٹ میں شامل ہیں, یا انیل مشرف تھے جو لندن میں آپ کے کام کریں گے, یا آپ جو ہے DHS نے جو کہ نام کریں گے جو کہ مہنگے داموں پر جو فروخت کریں گے. تو کیا وہ عام آدمی کے لیے ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ عام آدمی کی بات نہیں کریں, آپ جن قسم کے گھروں کی بات کر رہے ہیں, جس قسم کی اکانومی کی بات کریں, آپ یہ قومی پیچ اکانومی کی بات کریں اور پبلک پالیسی کے اندر آپ ان کی بخود بات کریں. یہ میرے سن میں اہم سوالات ہیں جن پر ڈسکورس ہونا چاہیے. اگر ہم نے آنکھیں بند سر کے ڈیوٹی پر بات کو جاری رکھا تو یاد رکھیے ہم مزید تباہی کی طرف جائیں گے اور اتنے برے حالات طرف جائیں گے شاید ہم جن کا تصور بھی نہ کر سکیں. دوستوں اب میں آ جاتا ہوں کرونا کی جو ڈائریکٹ صورتحال جو اس وقت ہمارے پاس سامنے آئی ہے, جتنی صورتحال بن رہی ہے. تو دوستوں جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم جو ہیں یہ 90 کی دہائی کے بعد ایک گلوبلائز ورلڈ بنانے جا رہے ہیں, ایک عالمگیر دنیا بنانے جا رہے ہیں جہاں پر جو ہے وہ بارڈرز کم آنا ہوں گی اور فری فلو ہوگا, سیریز ہو, سب کچھ ہوگا اور ایک لون بنے گے, سب کچھ بنے گے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو کرونا گلوبل ایشو تو بن گیا, یعنی 198 کنٹریز کے اندر یا 151 ملکوں کے اندر جب کرونا پہنچا ہے اور اسی تعداد میں لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں, تو الٹیمیٹلی یہ جو صورتحال یہ بھی گلوبل ہے. تو سوال بھی کہ کیا اس کا جواب بھی گلوبل ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب گلوبل نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جب یہ چائنا میں آیا تو امریکہ اور باقی ممالک اس کا مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ چائنا کا وائرس سے بڑا سا کمزور سا وائرس ہے, چائنا میں پھر اور چائنا میں استحال ہو جائے گا کیونکہ چائنا تو 2 نمبر چیزیں میں آتا ہے. لیکن جب یہ جو ہے معاملات چائنا سے بڑھ کر دیگر معاہدے جب امریکہ میں پیراف یہ نام تراشی کی پولیٹکس سے اسٹارٹ ہو گئی تھی, تو چائنا کا کریٹڈ ایک جو ہے وہ گلوبل وائرس تھا اور یہ وائرس کو ریمیکٹ کرنے کے لیے کریٹ کیا تھا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ مختلف ریاست ہوئی اپنی طرز کی پالیسیاں بنائی, جو ہے وہ ریاستوں نے اپنی اکانومی پوری طرح کھول دی تھی, ورنے والا تو ورنگ لگ گیا کئی ریاستوں نے معاہدے کو بند کر دیا. تو سوال یہ کہ جب ہم گلوبل اکانومی کی بات کر رہے تھے تو اس گلوبل اکانومی اندر جو ہے گلوبل رسپانس نہیں آیا. اس کا مطلب یہ کہ سرمایہ دار نظام نے نعرے تو لگائے تھے کہ گلوبل ورلڈ بنے گی, تب جو ہے سب کے لیے برابر چیزیں ہوں گی, لیکن پھر بھی جو ہمارے پوری نظر آتا ہے کہ مفادات جو ہے چند لوگوں کے لیے مختص کر دیے گئے تھے, اس لیے گلوبل ریسپانس نہیں آیا بلکہ ریسپانس ہے وہ انویشن اسٹیٹ کی طرف سے آیا اور ریاستوں نے اپنی جس طرح سے رسپانس دیا سب اس سے واقف ہے. اس کو کرتا ہوں یہ دیکھیے کہ یہ جو نیو لبرل آرڈر آیا تو نیو لبرل آرڈر کا تضاد بھی اس کے سامنے آ گیا کہ آپ نے اس پر سرنا مرتکب نہیں کیا جو ہے مدن طریقے سے. اگر آپ دوسرا اس کا پہلو دیکھیں جس کو ہم پہلے میڈیا کے حوالے سے ثقافتی حوالے سے دیکھیں تو نئے بھی تضادات ہمارے پاس سامنے آ رہے ہیں اور تضادات اس طرح سے آئے ہیں کہ وہ چیزیں جو پہلے ہے جو ہے دم توڑ گئی تھی لیکن آج پھر ہمارے پاس سامنے جو ہر طریقے سے آئی ہوئی وہ یہ آئی کہ اس گلوبل جو کرائسس ہے اس نے ایک آئیڈیولوجیکل کرائسس کو پیدا کیا, ایک آئیڈیولوجیکل وائرس بھی کریٹ کیا گیا اور اس کے نتیجے میں نئے دور میں جو تضاد پہلے ڈولک ہو گئے تھے جو کہ پہلے جو ہے وہ کہتے کہ ساموری ہو گئے تھے لیکن اب دوبارہ ورک کا ساتھ گیا. مثلا یہ جو سامنے آیا ہوا ہے فیک نیوز کا, جو ٹرمپ نے جب اپنی الیکشن کا آغاز کیا تھا اس سے ایک بار آیا تھا پوسٹ ٹروتھ اور وہ پھیل کر آ گیا کہ ٹرمپ نے کہا کہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے, اتنا بڑا یہ جو ہے وہ کراچی سے بھی میڈیا تو بڑا چڑھا کر پیش کر رہا ہے. ہم نے اپنے ملک میں دیکھا کہ ہمارے
وزیر اعظم ہر پریس کانفرنس میں ہر میٹنگ میں کہتے ہیں کہ میڈیا تو بڑا طرح کا پیش لگا ہے اور ایک وہ کہتے ہیں کہ خوف کی فضا کریٹ کر رہا ہے، آئٹ کریٹ کرنا اتنا بڑا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ تو بخار کھانسی آتی ہے، بخار کھانسی آتی ہے اور بخار کھانسی اسی طرح گزر جاتی ہے. اور دوسرا ان کا کہنا تھا کہ اس مسئلے سے تو بہت بڑی تعداد متاثر ہی نہیں ہوگی، اس سے تو صرف بوڑھے ایج کے لوگ متاثر ہوتے ہیں. ہمارے اندر میں آلریڈی بوڑھے ایج کے لوگ تو زندگی نہیں ہمارے قدر نوجوان ہے تو وہ سب متاثر نہیں ہوں گے، سے پریشان ہونے کی ضرورت تھی. تو یہ جھوٹ بول رہے تھے. اب آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہے بیماری بغیر کسی ایج کے، بغیر کسی نسل کے سب کو متاثر کر رہی ہے. تو یہ جو میڈیا پر ایک جو میڈیا کے حوالے سے کرٹیسزم آیا تھا، میڈیا سے حوالے سے کھلے عام ترجیح ہوئی تھی، تب وہ سامنے آ رہا ہے کہ نہیں یہ سازش ہوئی. دوسرا جو سامنے آیا وہ کانسپریسی تھیوری، جس کو ہم کہتے ہیں سازشی نظریہ. اب اگر آپ دیکھیں کہ چائنا نے کہا کہ یہ جو ہے وہ امریکہ میں تیار کیا گیا تھا وائرس اور ہمارے پاس یہ جو ہے وہ رپورٹ کیا گیا، جبکہ امریکہ کہتا ہے نہیں تو چائنا نے بنایا اور چائنا نے ہمارے پاس رپورٹ کیا. اس کے نتیجے میں اسی طرف یہ نظر آیا کہ جی نہیں یہ تو کچھ اور چیزیں ہیں اور کچھ یہ تو سازشی نظریے ہیں. ہم کہہ رہے تھے یہ تو ختم ہوں گے لیکن ہمیں نظریے سازش نظریے تو تبدیل رپورٹ ہو رہا ہے. دوسرا جو یہ نسلی تضاد بڑے بھیانک طریقے سے ہمارے پاس سامنے آیا ہے اور میں اس کو اور اس نسلی تضاد کو میں ذرا اس کو وسیع کر کے بات کروں گا. اس نسلی تضاد میں زبان بھی ہے، اس میں نسل بھی ہے، اس میں مذہب بھی ہے، اس میں فرقہ بھی ہے، اس میں جو آپ کا رنگ بھی ہے، اس میں سب چیزیں شامل ہے. چاہے وہ امریکہ میں ہو تو ٹرمپ نے کہا کہ یہ جو پھیلانے والے ہیں اور یہ تو جو میکسیکنس ہیں، یہ جو ایسپینس ہیں وہ ہیں اور ایشینس ہیں. یہی صورتحال آپ کو انگلینڈ میں وہاں پر نظر آئے گی کہ مرنے والے زیادہ تر ایشینس ہیں. اب اس کی ڈبیٹ جو ہے میں اگر موقع ملا تو ہم بات کریں گے سوال جواب میں، آپ چاہیں ہم اس پر بات کر سکتے ہیں. تو یہ صورت اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جب کہ ہمارے وقت میں آیا تو کہا گیا کہ ٹیپ آرڈر سے لوگ آئے تو وہ ذمہ دار ہیں اس کو پھیلانے کے، کیونکہ دوسرا کہا گیا کہ جو لوگ ایک شہر سے آئے ہیں تو انہوں نے پھیلایا. تو سوال یہ کہ ریاست کو انہیں لوگوں کے وہ ذہن جو بنائے ہیں کہ لوگ خود صرف ڈائیورٹ ہوتے، لوگ جو سائنٹیفک سوچ ہی صرف کیوں نہیں ڈائیورٹ ہوتے، یہ بڑے اہم ہے جن پر سوچتے ہیں. یہ صورتحال تیریا میں ہوئی جب مودی پیڈیا ہوئی یہ مذہب کے ماننے والوں کو تاجش کیا کہ یہ لوگ ذمہ دار ہیں اور ٹھیک کوشش کی. اسی کو اگر ہم مزید اگر ہم پھیلائیں ہمیں نظر آئے گا کہ یہ چیزیں جو ہیں اسی حد تک آگے جا کے اس حد تک آگے جا کے بیانات بن سکتی ہیں جن پر ایڈر بھی کیا گیا تو وہ بڑی حد تک سامنے آ سکتی. اب یہ جو چیزیں ہمارے پاس سامنے آئی ہیں ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں لگ رہا ہے کہ جو ہم سے جو سرمایہ دار دنیا نے برابر کون کا بات ہے آتے ہیں یہ پروگر موسیقی ہوگی کام کرے گی چیزیں رپورٹ ہوں گی اور سب کو بینیفٹ ہوگا. لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ کورونا نے اس کی یہ بھیانک شکل ہمارے سامنے واضح کرتی ہے. وہ لگتا ہے کہ اب دنیا جو ہے وہ گلوبلائز اکانومی نہیں بن سکی بلکہ گلوبلائز گریویارڈ بننے جا رہی ہے، ایک گلوبل قبرستان بننے جا رہی ہے کہ جہاں انسان جو ہے ایک چھوٹے سے وائرس کے نتیجے میں مارا جا سکتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے جو ہے ظلم فیل ہوا ہے وہ ڈسکورس ہے وہ ساری چیزیں. دوستوں اس کے نتیجے میں جو ایک اور جو بھیانک صورتحال سامنے آ سکتی ہے اور جو کہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرے گی ہم سب کی شخصیات آتی ہیں، ہم سب کی پرائیویسی کو متاثر کرے گی، اور وہ ہے ٹریکنگ سسٹم. اور ٹریکنگ سسٹم جو ہے وہ پوری دنیا میں جیسے لوگوں نے انٹروڈیوس کرایا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا جو ہفتے وہ کہا گیا کہ ہمارے ملک میں بھی اب جو گراس ٹیسٹنگ نہیں ہوگی کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارا ساشا پر بہت آئے گا کہ ہم ہر شخص کا اسسمنٹ کریں، بلکہ اب یہ ٹاسک ہمارے ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے کر دیا گیا. ڈائیلاگ کہا گیا جب ISI جو ہے یہ کام کرے گی اور اس کو نام دیا گیا TTQ کہ کہا گیا کہ پہلے ڈریس اور اس کے بعد فور ٹائم ISI یہ کام سنبھالے گی اور ISI یہ کام کرے گی. اور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ہر ڈیٹا ISI کے پاس ہوگا، انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس ہوگا، اور وہ اس ڈیٹا کو اسی طرح سماج کر سکتے ہیں کہ جس طرح سے 9/11 کے بعد لوگوں کی پرائیویسی کو متاثر کی گئی اور لوگوں کے فیس بک کو متاثر کیا گیا، لوگوں کے ٹویٹرس کو ریڈ کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ڈیٹا کو ایک جو ہے وہ اینٹی پیپلس پالیسیز کا تحت اپلائی کریں گے اور اس کو تو مس یوز ہوگا. تو یہ کھانا صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے. تو دوستو اس پر ہمیں دیکھنے کی
पॉलिटिक्स के एक पॉइंट में मैं चाहूँगा कि हम वाज़ेह करें कि इस वक्त तो दुनिया ने बात की कि जी ये शट डाउन हो गया है, वर्कर्स का नुकसान हो रहा है, इस वक्त मैं अभी की बात करूँगा तो वो तो की जगह पर मौजूद सूरत हाल है। लेकिन एक जो दूसरा पहलू है जिस पर सरमाएदार दुनिया बात नहीं करी वो है इस कोरोना जो क्राइसिस आया उसके जो इन्वायरमेंट वो जो माहौलियात पर असर है। अगर आप इस में को देखें कि पूरे इतिहास में जिस किस्म के लॉकडाउन हुआ अल्टीमेटली इकनॉमिक लॉकडाउन तो हुआ, लेकिन इसके जो इम्पैक्ट आए हैं उसके जो इम्पैक्ट आए माहौलियात पर वो भी तो बड़ी इम्पोर्टेंट है, उस पर भी तो बात करने की ज़रूरत है कि तो इसलिए कि 2 माह के अंदर जो ग्लोबल इकॉनमी के अंदर स्लोडाउन हुआ है उसके इन्वायरमेंट पर बड़े मुस्बत असर है। तो एक मिसाल दी गई कि चाइना के अंदर आ गया कि सिर्फ जो अपना जो हलाकत हुई है तकरीबन 4,500 के करीब हलाकत हुई, जबकि उसके नतीजे में चाइना ने जो है सिर्फ ये जो स्लोडाउन किया जो लॉकडाउन किया तकरीबन 6 हफ्ते का अपनी उस वर्ल्ड के अंदर, उसके नतीजे में जो इन्वायरमेंटल जो क्या कहते हैं पोल्यूशन का वो उसके नतीजे में कहा जाता है कि चाइना के अंदर जो है तकरीबन जो पोल्यूशन की वजह से अंडर एज जो 5 साल से कम उम्र बच्चे हैं उनकी 4,000 हलाकतें कम हुई, और उसके नतीजे में जो ओल्ड एज लोग थे जो कि पोल्यूशन की वजह से खराब होते थे 73,000 लोग जो है उनकी ज़िंदगियाँ बची। अब सवाल ये है कि सरमायादार निज़ाम के इस पर बात करेंगी कि आपका जो फ्यूचर सिस्टम है जो कि ग्लोबल इन्वायरमेंटल सिस्टम को तबाह कर रहा है इस स्लो डाउन होने की वजह से, उसके नतीजे में क्या लोग उस तरह हमारे मरे हैं उस तरह बचे हैं। चाहे हमारे मुल्क के अंदर कहा जा रहा है दूसरे ममालिक में दिल्ली दुनिया के पोल्यूटेड तरीन शहरों में से था, उससे 15 जो स्केल्स में अप हुए। इसी तरह कराची है वो लाहौर दीगर शहर है और पोल्यूशन का लेवल कम नतीजे में सांस से मरने वाले लोग हैं उससे मरने वाले लोग हैं वो जो है उनकी जानें बची। तो मेरा ये करने का मकसद ये कि स्लो डाउन हो। सवाल ये है कि सरमायादार निज़ाम क्या सीखेगा कि आप दुनिया का निज़ाम तबाह कर रहे हैं लोग। आज जो रफ्त होता है 2021 सदी के आखिर में जो समंदरों की सतह है वो 3 मीटर बुलंद हो जाएगी। अब तस्वीर कीजिए 3 मीटर बुलंद होंगी तो कराची कहाँ होगा, ढाका कहाँ होगा, जो जापान का होगा, बाकी मीटरवानी कहाँ होंगे और वहाँ क्या बनने कहाँ जाएगी। ये मेरे ख्याल में खुद बड़े बड़े सवाल थे जिस पर हमें कोरोना जैसे तो जो हैसियत ने सोशल पर मजबूर करती थी हम इन मसाइल पर किस तरह से सोची और किस तरह से आगे तरफ से गए। और दोस्तों किस्से में जो आप आ जाते हैं कि जो ग्लोबल इकॉनमी का स्टेट साथ क्या है, तो दोस्तों ग्लोबल इकॉनमी फिगर्स में से आज चूँकि ज़ाहिर वास्ते हम जब बात कर रहे हैं कि इकॉनमी के हवाले से अल्टीमेटली हमें देखना होगा कि ग्लोबल इकॉनमी पे इसकी सूरत क्या है। तो जो अल्लाह का सामने सूरत सामने रही है वो सामने जो हमारे पास ये आई है कि अमेरिका में जहाँ पे मार्च में जो अनएम्प्लॉयमेंट या जो मुलाजमतों से महरूम लोगों की तादाद थी वो बड़ी फैक्ट इकॉनमी 4% वो एक माह में बढ़कर 14.7% हो गई है एक माह में, और वो 10% बढ़ी है। और ऑफ ये कि जिस तरह बात है हम की और पॉलिसियाँ हैं जिस तरह वो चाहता है कि इकॉनमी मजीद खुल जाए जिस तरह आम के तौर पर करी जा रही, तो ऑफ किए कि 20% तक पहुँच है। और अगर ये 20% तक पहुँचेगी तो तो अंदाज़ा ये 13 से 4 करोड़ जो है वो बेरोज़गार लोग भी वो उस तरह भी का इजाफा होगा। और जो एक मुल्क का ये मैं आपको फिगर्स दे रहा हूँ उसको कहना है तो किस हद तक ये सूरत बढ़ेगा। तो दूसरा जो अहम सूरत हाल है वो ये थे हम जितना भी कह देंगे हमें कहा गया था कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है 80 नई तरह के बाद सारी बहुत बड़ी फंड हो जाएगी आम आदमी का फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन आज भी हमारे पास जो सूरत सामने रही है वो सामने ये हमारे सामने आई है कि आज भी दुनिया का जो मैन्युफैक्चरिंग उसकी एक बहुत बड़ी तादाद कहा जाता है कि 50% से ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग वो आज एक फॉर्मल इकॉनमी का हिस्सा है। वही फॉर्मल इकॉनमी का मतलब ये है कि जब बिजनेस बोरिंग नहीं है या एक्सप्लॉयटेशन नहीं या आज आपको खड़े खड़े निकालिए जाए तो आपका कोई राइट नहीं बनता और कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो कहा जा रहा है कि इस वक्त जो है इनफॉर्मल इकॉनमी में जो मैन्युफैक्चरिंग की तादाद है वो 2 बिलियन लोग 2 अरब लोग भी इनफॉर्मल इकॉनमी का हिस्सा है। और इस कोरोना के आने की वजह से 1.6 बिलियन यानी 1 अरब 60 करोड़ लोग इस वक्त इनफॉर्मल इकॉनमी का हिस्सा होने की वजह से
اپنا جو پوری طرح سے متاثر ہوئی اپنی ترتیب میں اپنے انتہائی جو ہے وہ حالات کی مرمت کریں. تب آپ یہ تصور کیجیے تو 1.6 لوگ جو ہیں پہلے ہی جو کہ ایک کو آپ کہتے ہیں کہ منیمم ویجز بھی نہیں ملتے تھے جن کا کوئی فارمر پروٹیکٹ نہیں تھا, آج وہ اس سارے سسٹم میں باہر ہو گئے. تو تصور کیجیے کہ آج وہ کس حال میں ہوں گے. اور اس میں سب سے زیادہ متاثرین وہ خواتین ہیں, وہ محنت کا خواتین ہیں جن کو پہلے ہی فون کی وزارتیں کام لکھتی تھی, جو کہ پہلے ہی سے ساتھ کا شکار تھا, اور آج اس حالات کی وجہ سے وہ زیادہ پاورٹی. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پوری جو کہ ساری یونیفارم اکانومی کا جو 52% لوگ بھی تو مزید جو ہیں وہ جو ہے پاورٹی کا شکار ہو رہی ہے, اور تعداد جو ہے بڑھ تک چلی جائے گی اگلے مہینے تک. اور یہ تعداد جو ہے دنیا کے مختلف سطحوں میں مختلف ریشو سے بڑھے گی. مطلب جو اس کو ہم کہتے ہیں لاطینی امریکہ میں یہ تعداد 89% ورکرز جو ہیں یہ فارم اکانومی ہے وہ غربت کی لکھے کے نیچے چلی جائے گی. مڈل ایسٹ کے اندر 83%, وہ آپ کو پتہ ہے مڈل ایسٹ میں جو ورک فورس ہے وہ 90% جو ہے وہ ہمارے جیسے ایشیا اور جو ہے فارس ایشیا افریقہ سے گئی ہوئی ہے. اس 83% جو ہے وہ اس حالت کا شکار ہو گیا. دیکھ رہے کہ لوگ جس طرح پر جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ فلائٹس پکڑے تصور بھی نہیں کرتے ہیں. 83% جو ہے سرکس جو ہے اس حالت پہ آ جائیں گے. اب جس کو ہم کہتے ہیں بلو دا پاورٹی لائن حالت کس قسم کا سوشل پیراسس ساری جائے گا اس کے بعد. اسی طرح افریقہ میں کہا جا رہا ہے کہ 73% جو ہے لوگ ہیں وہ اس قانونی کا شکار ہے, کیونکہ مختلف ممالک میں کام بس کی وہاں سے لوگ ہو گئے. اسی طرح ساری چیزیں اس پر چانا سامنے آئے ہوئے. اب یہ تو بس ساری صورتحال ہمارے پاس سامنے آئی ہے. اس صورتحال کو اگر میں پاکستان کے تناظر میں اگر جوڑنے کی کوشش کرنے سے پاکستان میں اس وقت صورتحال کس قسم کی ہو سکتی ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو اکنامک سسٹم ہے آلریڈی کرائسس میں تھا. 2017-18 سے جو پاکستان میں اکنامک کرائسس اسٹارٹ ہوا تھا, آپ پتہ ہے کہ راشد بادشاہ اور دوسرے اکانومسٹ ہیں وہ پزیدی صاحب اور باقی ڈاکٹر ایک اکنامک ڈیٹا ہمیں دیتے آئے, اور ان کا پاکستان کی کی اکانومی میں جو اب جان نہیں بچی ہے اس کو ریوزٹ کرنا پڑے گا. تو اس کے نتیجے میں انہوں نے بتایا تھا کہ 2019-20 کے بجٹ کے اندر جو پالیسیز اناپ کی گئی اس کے نتیجے میں 10 لاکھ لوگ پہلے ہی بے روزگار ہو چکے تھے. اور ان کا خیال تھا کہ اگر کوئی میجر تبدیلی نہیں اسی طرح اکانومی چلی تو اس سال کے بجٹ تک مزید 12 لاکھ لوگ جو ہے بے روزگار ہو گئے. یعنی جون 2020 تک جب تک کہ کرونا نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ 22 لاکھ لوگوں کو ویسے ہی بے روزگار ہو جانا تھا, جس کی ایک میجر ریفلیکشن آپ کو میڈیا انڈسٹری اور باقی جگہ پر نظر آئی کہ نا لوگ اس میں بے روزگار ہوئے. لیکن اب کرونا کی جو صورتحال ہمارے پاس سامنے آئی ہے تو اندازہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کم سے کم 1 سے 1.5 کروڑ جو ہے وہ بے روزگاری کا شکار ہو رہی, جو کہ بہت بڑی تعداد ہے جو کہ اس کا شکار ہو. اور اس کا جو ہمارے پاس جو ٹیکس کا کلیکشن ہے جو کہ ہم نے IMF سے جو انڈر پریشر IMF کا تو ہم نے جاری کے لیے اناؤنس کرتے جو ہم کرنا کہتے ہیں کہ ان ریئلسٹک جو کہ بالکل حقیقت لیکن جو ہم نے بھی کیا تھا وہ تھا 5.5 ٹریلین ڈالر, یعنی 5,500 ارب چیز جو تھے ہم نے ٹیکس میں کلیکٹ کر رہے تھے. لیکن جب IMF آیا اس نے کہا کہ یہ آپ نہیں کر سکتے تو وہ کم کر کے 5.2 بلین ڈالر سمجھے. پھر جب یہ سیکنڈ ریویو آیا اور کرونا کی صورتحال آئی تو کہا گیا کہ نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا 4.8 بلین جو ہوگا. اور جب لاسٹلی اب جو ایک گزشتہ ہفتے جب فگر سامنے تو کہا گیا کہ یہ مزید کم کرنا پڑے گا, اور کہا گیا کہ 3.9 بلین ڈالر سے زیادہ کرتا نہیں ہو رہا. وہ بھی اس وقت صورت میں تھا کہ جب اندازہ لگایا گیا تھا کہ 30 اپریل تک 1 مئی تک چیزیں نارمل ہو جائیں گی اور زیادہ کیسز نہیں ہوگے, ہمیں لاک ڈاؤن کافی تک ریلیکس ہو جائے گی. لیکن جو صورت حال قانون نظر آ رہی آپ سب کے سامنے ہے کہ دور دور تک اثرات نہیں یہ کہ ہم شاید ابھی 2 ماہ تک بھی نارمل صورت حال پر جو واپسی کی طرف جا سکے. تو سمجھا بھی یہ ٹیم شامل 9 ملین ڈالر بھی کرنا ہے. تو جو اکانومی 5.5 بلین ڈالر تک بھی اپنا جو بجٹ ڈیفیسٹ تھا وہ 7.8 تک وہ کنسیو کر رہی تھی. اتنا بڑا بجٹ ڈیفیسٹ ہوگا تو آپ جب یہ 3.9 بلین بھی میں ہوگا تو تصور کہنے کے بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے تو 13-14% رہے گا. اب جب 13 سے 14% تک جائے گا جو ان مینیجبل ہے
ہماری ایسی اکانومیز نہیں تو وہ اکانومیز کس طرح مسائل کرے گی، جبکہ دوسری طرف ہمارے پاس ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے اپنا جو ہے وہ بجٹ کو بھی ایڈجسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. مثلاً اس حالت میں ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہم اپنا نان ڈیولپمنٹ بجٹ کو ڈیولپمنٹ ہیڈ کی طرف یا عوامی فلاح کی طرف ڈائیورٹ کرتے، لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم ابھی تک سامنے نہیں آ رہے. ابھی جو پرسوں جو اکنامی پالیسی کمیٹی ECC کمیٹی میٹنگ ہوئی ہے جس میں حفیظ شیخ نے جس کو چیئر کیا، تو اس کے اندر کہا گیا تھا کہ ہم اس بجٹ میں کوئی سپلیمنٹری گرانٹ نہیں گرانٹ کریں گے، یعنی کہ ہم جو ہے وہ اضافی کسی منسٹری کو بجٹ نہیں دیں گے بلکہ تو پہلا بجٹ ہے ہم. لیکن جو اس وقت سامنے آیا، شاید آپ نے دیکھا ہو، آپ CCC کے منسٹری آف فائنانس کی ویب سائٹ پر جا کے پڑھ لیجیے، آپ کو نظر آئے گا 2.4 ٹریلین کا ایک جو ایڈیشنل جو سپلیمنٹری گرانٹ دیا گیا ہے، اور وہ کس کو دیا گیا ہے؟ وہ اس ادارے کو دیا گیا ہے جس کو میں نے آپ سے کہا کہ ہماری ویجیلنس پر لگایا جا رہا ہے، جس کو جو ہے ہماری ٹریکنگ سسٹم پر لگایا جا رہا ہے. میرا مطلب ISI کی طرف ہے کہ 2.4 بلین کا نافذ ISI کو دیا جا رہا ہے کہ اس دوران کے چیز وہ بھی کام کرے گی. تو سوال یہ کہ وہ ایڈیشنل بجٹ ایسے کے لیے سننا چاہیے تھا یا ہماری ایجنسی کے لیے سننا چاہیے تھا. یہ سے سوالات تھے جس پر میرے خیال میں ڈبیٹ ہونی چاہیے، اس کو اگنور نہیں کر. دوسرا جو میں آپ سے بات کروں گا کہ جو اس وقت اکنامک گروتھ ہے، جو کہ پہلے جس طرح میں نے بات اکنامک قسم کی بارڈر پہ تھی، تو جو کہ 2018 تک 5.4 کی ریٹ سے گروتھ پر تھی، جو کہ اس بجٹ میں تخمینہ رہتا ہے شاید یہ 3% کی گروتھ سے بڑھیں گی.